ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہماری زندگی کا یہ بڑا ہی قیمتی لمحہ ہے کہ میں آپ حضرات کے بیچ ایک عظیم الشان عنوان کے تحت، اور وہ ہے قرآن فہمی کا عظیم ترین عنوان، جو انسانیت کا بہت بڑا نیک فعل ہے کامیابی کا، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور وہ عظیم عنوان کہ جب تک یہ عنوان دنیا میں قائم رہے گا دنیا میں امن اور شانتی رہے گی، اور جب یہ عنوان، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور وہ عنوان کیا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9. یہ قرآن کریم سب سے بہتر، سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی نیک نامی بھی، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، زندگی کے تمام چیزوں میں قرآن کا راستہ سب سے پختہ، مضبوط اور سب سے زیادہ امن اور شانتی لانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اتباع کو صراط مستقیم قرار دیا ہے. جو صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، نفع بخش علم عطا فرما اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اور صراط مستقیم یہ کہ اللہ جنت کی ہدایت عطا فرما، جنت کا راستہ آسان فرما. تو یہ صراط مستقیم بغیر قرآن کی عظمت دل میں اتارے ہوئے اور قرآن کی تفسیر حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں صراط مستقیم نہیں اور آخرت میں جنت نہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، روشنی آ گئی. وہ روشنی جو دلوں کے لیے بھی، جو چہرے کے لیے بھی، جو زمین والوں کے لیے بھی، جو موت کے وقت بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، پل صراط پہ بھی روشنی ہے. کیا ایسی بات نہیں ہے؟ اللہ نے اس کتاب کو نور کہا ہے، اس لیے کہا: علیک بتلاوۃ القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء. قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کرو، سمجھنے کا اہتمام کرو. تلاوت کا معنی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو گے، قرآن کی عظمت کو دل میں رکھو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ اسے کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، جبکہ وہ جامد چیز ہے. اگر اللہ اس میں احساس و شعور پیدا کرے، یا اللہ نے جو اس میں احساس و شعور رکھا ہے، دونوں تفسیر ہے، تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انسان جس کے اوپر اللہ نے دین کی امانت کا بوجھ ڈالا ہے اور جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت،
وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے دلائل بھی ہیں. جس طرح سورج کی روشنی اگر آ جائے تو راستہ یقیناً نظر آئے گا. گر نبیند بروز شب پریچش چشم آفتاب راہ چے گناہ کر. اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ جس طرح سورج کی روشنی میں راستہ واضح نظر آتا ہے، اسی طرح قرآن اور سنت کے ذریعے سے جنت کا راستہ واضح نظر آتا ہے. حق اور باطل امتیاز کرنے والی صلاحیت ہے. اس لیے یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے کہ اگر یہ قرآن کو اللہ پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا. لیکن اللہ یہ مثالیں بیان کرتا لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ قرآن پڑھنے کی بھی کتاب ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور عمل کی بھی کتاب ہے. اس لیے تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ النظر فی الدلائل، اور تدبر کا معنی ہوتا ہے النظر فی عواقب الامور. یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر کریں، دلائل پر غور کریں. جو نشانی اللہ نے بیان کی ہیں، وَكَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں میں بھی نشانیاں ہیں، زمینوں میں بھی نشانیاں ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بہت ساری نشانیاں عقل مندوں کے لیے. تو لہذا ان نشانیوں پر غور و فکر کریں. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. لہذا اللہ نے قرآن کا خود تعارف فرمایا. یہ کتاب جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ بابرکت کتاب ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ. یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. کتاب وَهَذَا اشارہ ہے جس کو ڈیٹرمینر یا ڈیٹرمائنر آپ لوگ کہتے ہیں. مشاور ہے هذا کتاب، یعنی هذا الكتاب العظیم. هذا الاشارہ للتفخیم والتعظیم والتبجیل، یعنی عظمت کی طرف اشارہ ہو، اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو بلندی سے نازل ہوا ہے. جو اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کو بلندی ملنے والے ہے. جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں لوٹ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب عظیم کو نازل کیا ہے جو بابرکت کتاب ہے. برکت مانے الزیادۃ فی الخیر، برکت مانے الزیادۃ فی الخیر، خیر میں برکت، ہر چیز میں برکت ہے. پڑھنے میں برکت ہے، اس کے عمل میں برکت ہے، اس کی دعوت میں برکت ہے. جس زمین پر پڑھی جائے وہ زمین بابرکت ہے. جو لوگ پڑھیں گے ان کی زندگی بابرکت، خیر ہی خیر ہے. اس لیے یہ برکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. شر اور فتنے کو دور کرنے والی ہے، امن لانے والی کتاب ہے، سلامتی پیدا کرنے والی کتاب ہے. لیکن آگے اللہ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ. یہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی بھی، اور پچھلی جتنی آسمانی کتابیں وَمُهَيْمِنًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یعنی پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، یعنی اس کے جتنے احکامات وہ منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن جو اہم مرکزی جو تعلیمات تھی، جو سینٹرل پوائنٹ تھے، جو ہدایت کے جو روشن چراغ تھے، ان میں تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں. اس لیے حضرت ابن عباس کی تفسیر من طریق علی بن طلحان ابن عباس مہیمناً القرآن امین علی کل کتاب قبلہ. قرآن پچھلی تمام کتابوں کی جو اہم ترین باتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے. اللہ اکبر. تو وہ تصدیق کرتی ہے مرکزی مضامین کی. تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ برکت ہے لیکن پیروی کرنی پڑے گی. آپ پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تب برکت ہوگی. آنکھوں میں سجانے سے، آنکھوں میں بسانے سے، تعویذ بنانے سے، دودھ کے پلانے سے یہ برکت حاصل ہونے والے نہیں ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اتباع ضروری ہے. قرآن کی تعلیمات کو آگے کرو اور اپنی خواہشات کو پیچھے کرو. یعنی اپنی خواہشات کو قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کے تابع کرو، سارا خیر حاصل ہو جائے گا. تم بابرکت بنو گے، تمہارے ذریعے روئے زمین بابرکت بن جائے گی. اللہ اکبر. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو. وَاتَّقُوا، هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتباع بھی ضروری ہے لیکن اتباع کے لیے تقوی ضروری ہے. یعنی گناہوں سے بچو، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، بدعات، کفر، ظلم، معصیت، ان سے بچو اور اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی اور اللہ کے خیرات و برکات کی بارش ہوگی.
لہذا قرآن کریم کی اتباع اور قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی تفہیم کا جہاں آغاز ہوتا ہے اور جہاں اہتمام ہوتا ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب کی یہ فضیلت نہیں ہے جو یہ، اسی وقت اللہ کا 4 انعام ہوتا ہے۔ اگر قرآن صحیح پڑھنا شروع کریں اور ان کے مضامین کو سمجھیں، ان کے حلقات قائم کریں، تو یہ قرآن کی تعلیمات جہاں جہاں جائیں گی خوب امن ہوگا، شانتی ہوگی، سلامتی نازل ہوگی۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہر درس میں یاد کرنا چاہیے قرآن کے۔ شیخ ابو بکر الجابر الجزائری استاد الجلیل، جنہوں نے تقریباً 40 سال سے زیادہ مسجد نبی میں درس دیا، ہر قرآن کے درس سے پہلے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ واللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطل بعمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں ایک، اور دوسری روایت مجتمع قوم ما قعد قوم مقعدا، جو لوگ کسی بھی جگہ پر بیٹھیں چاہے مسجد ہو یا غیر مسجد، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، تو پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے آزاد فرما دے گا، سکون قلب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بازار میں ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن امن اور شانتی کسی صیدلیہ میں اور کسی میڈیسین میں نہیں مل سکتی، کسی میڈیسین کی دکان میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ امن اور شانتی رکھی ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں، جو ذکر الہی کی عظیم ترین مثال ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزل علیہم السکینہ، قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن پڑھیں سمجھیں تو یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور اے من الامراض الروحیہ والجسدیہ، روحانی امراض کے لیے بھی جسمانی امراض کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی۔ اور قلبی امراض میں شبہات اور شہوات، دین کے بارے میں جو شبہات ہیں، قیامت کے بارے میں شبہات ہیں، جنت جہنم کے بارے میں شبہات ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل اور فیس بک اور شیطانی اور ابلیسی میڈیا اور دجالی سسٹم کے ذریعے جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کا بہترین علاج ہے کہ خوب قرآن پڑھو، قرآن کا درس عام کرو، قلب روشن رہے گا۔ شکوک و شبہات بالکل سورج کی روشنی میں جس طرح رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ قلم کافور ہو جائیں گے۔ شفاء لما فی الصدور ہے، دل کی دھڑکنوں کا، ڈپریشن کا علاج ہے۔ ہمارے استاد علامہ حکمت بشیر یاسین جو عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں، میں نے تفسیر بالمعصور میں اپنی زندگی میں اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، جن کی کتاب التفسیر الصحیح ماشاءاللہ تمام صحیح روایتوں کو جمع کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ جی امام بخاری نے جو کام کیا اللہ نے ان سے بھی کام لیا۔ تمام جو اہم صحیح روایات ہیں تفسیر الصحیح، موسوعۃ التفسیر الماثور بالتفسیر المثبور المسمى التفسیر الصحیح، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ قرآن شفا ہے۔ امریکہ کے اندر وہاں کے غیر مسلم ڈاکٹروں نے، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، انہوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر ریسرچ کیا اور ہارٹ کے 2 مریضوں کو 2 کمروں میں سلا کر سورہ رحمان کی کیسٹ 20 منٹ تک انہیں سنائی گئی، اور 20 منٹ کے بعد جب ان کے دل کی دھڑکن کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی ہے اور مریض بالکل پرسکون حالت میں ہے۔ ایسے واقعات تو کتابی ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کینسر کے مریضوں کو دیکھا میں نے، آپریشن ہو چکا ہے پھر بھی زخم واپس آ گیا، لیکن قرآن سننا انہوں نے شروع کیا اور قرآن کے بعد دعائیں انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ میں نے دیکھا ان کا ان کا زخم سوکھ چکا ہے اور وہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب غیر مسلموں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ یقین کی کمی ہے۔ وخیر ما وقر فی القلب الیقین، شفاء لما فی الصدور ہے، وہ ہدن ہے اور ہدایت بھی ہے، یعنی اس میں علم بھی ہے، وہ عمل اور عمل کی توفیق بھی ہے، اور اس میں جنت کی ہدایت بھی ہے، وہ رحمتاً اور رحمت بھی ہے، دنیا اور آخرت میں رحمت، موت کے وقت رحمت۔ اس لیے اس قرآن کی تعلیم اور تفہیم پر سکون حاصل ہوگا، ڈپریشن کا علاج ہوگا،
دنیا میں امن شانتی قائم ہوگی اور اصلاحی فکر پڑھنے والے دنیا میں پروان چڑھیں گے اور دنیا سے تشدد اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور ایسے ہی لوگ جہاں جائیں گے وہ آواز لگاتے جائیں گے کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کی گواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، قرآنی دروس کا اہتمام کیجیے گا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یحفون باجنحتہم، اپنے پروں سے ڈھانکتے ہیں آسمان سے زمین تک، اور فرشتے آواز دے تعالوا ہلموا تنادوا، آؤ تمہارا مقصد تمہاری منزل یہ ہے۔ وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اطلاع عظیم خواب ہے، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ بغیر قلب سلیم کے اور بغیر دلوں میں ایمان اور یقین کے یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، قرآن کی چاشنی نہیں آ سکتی، قرآن کی مٹاس نہیں آ سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیم اور تفہیم کی بہت برکتیں رکھی ہیں، برکت والی کتاب ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور قرآن کریم کی تعلیم اور تفہیم کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا۔ کیا بڑی سعادت کی بات۔ تو لہذا سلف صالحین نے اپنی عمر کا بڑا بڑا حصہ اس میں لگا دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی حدیث کی روایت کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ آپ سب تو پڑھے لکھے ہیں نا، کہا کہ سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائے ہیں۔ اس حدیث کو جب میں نے روایت کی ہے حضرت عثمان سے تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کم سے کم 35 سال ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سکھلایا۔ کہا فذلك الذي اقعدني مقعدي هذا فعلم القرآن من زمن عثمان الى زمن الحجاج، اسی حدیث کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا، اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو قرآن سکھلایا ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان کا ابتدائی زمانہ رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف کا آخری زمانہ کم سے کم 64-65 سال ہے، کم سے کم 60 اور 70 کے بیچ میں۔ تو اوسط نکالیے تو امام ابن حجر فرماتے کم سے کم 35 سال قرآن پڑھایا، کم سے کم، اس سے کم نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان کا آخری زمانہ اور حجاج بن یوسف کا ابتدائی زمانہ کم سے کم 35 سال ہوتا ہے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ 35 اور 40 کم سے کم پڑھایا ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعادت ہے، اہل القرآن من اہل اللہ خاصۃ، قرآن کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی جماعت میں اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی اختیار کرے۔ لہذا میں آپ کو قرآن فہمی سے پہلے قرآن کی برکات اور قرآن کی تاثیر اور قرآن کے ذریعے انسانی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے ان کے کچھ نادر نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا یہ قرآن کریم جو بابرکت ہے کیا صرف پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا؟ بھائی پڑھنا یہ نمبر 1 ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں جب نازل ہوتی پھیلائی جاتی ہیں اور بہت سارے قوانین کی کتابیں جب منظر عام پر نمودار ہوتی ہیں تو صرف ان کے الفاظ کی تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے اندر جو مضامین ہیں، ان کے اندر جو ہدایات ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ کیا کیمسٹری میں، بایولوجی میں یا میڈیکل میں کوئی کتاب آ جائے تو کیا صرف رات دن اس کو پڑھتے رہیں گے؟ جی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضرورت اس کے معنی کی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کا جو موقف ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت سے زیادہ اس کی تفسیر ہے۔ دنیا کے کسی فن میں کوئی بھی کتاب آتی ہے تو لوگ اس کے معنی کے اوپر غور کرتے ہیں، لہذا قرآن کریم کی برکت کے لیے اس کے معنی کا جاننا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ دلیل سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہے، پڑھنے میں بھی ہر حرف پر دسنے کی، جس ضمیر پر پڑھی جائے وہ بابرکت، پڑھنے والا بابرکت، اس کی زندگی میں خیر و برکت، موت کے وقت امن و سلامتی، قبر میں سلامتی، قیامت کے ہولناکی سے بھی بچے گا، اور جنت میں اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں چڑھتے جاؤ۔ یہ ساری فضیلت کب حاصل ہوگی؟ لیدبروا، دبر کس کو کہتے ہیں؟ دم کو کہتے ہیں، یعنی پرندہ جو ہوتا ہے اس کا دم پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے؟ اس لیے من قرأ آیت الکرسی
کرسی دبر من کل صلاۃ لم یمنع من دخول الجنت الا الموت. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. تو اس کا مطلب ہوا دبر کا معنی آتا ہے النظر فی عواقب الامور. علامہ جرجانی یہی تعریف کرتے ہیں تعریفات جرجانی میں. تدبر کا معنی تھا النظر فی عواقب الامور، انجام پہ غور کرنا. جنہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیا اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، التذکیر بایام اللہ. اور جنہوں نے اللہ کی دعوت کا انکار کیا اور انبیاء کا استہزاء مذاق اڑایا اللہ نے انہیں کس طرح تباہ و برباد کیا. یہ ہے تدبر. تو تدبر جب تک نہیں کریں گے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، جب تک دل کی صفائی ستھرائی کے ساتھ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے زندگی میں کبھی انقلاب آنے والا نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال و اولاد فائدہ نہیں دے گا مگر جو قلب سلیم کے ساتھ ہے، دل کی صفائی ستھرائی کے ساتھ قرآن کو پڑھیے. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے انشاءاللہ کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. ہو گیا ٹھیک ہے. اور سننے کا فائدہ من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ کتب له حسنۃ مضاعفہ. اگر سنیں گے غور سے پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکی. تو ایک پیج میں کم سے کم ریشیو لگایا گیا کم سے کم 5000 نیکی ہے. ایک پیج پڑھنے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ 5000 ہیں. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے اب اندازہ کر لیجئے کہ پڑھنے کے تعلق سے کس قدر تاکید ہے. سلف میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 40 دن سے زیادہ میں قرآن ختم کیا ہو. اس لیے کوشش یہ کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ قرآن کم سے کم ختم کر لیں، نہیں تو کم سے کم 40 دن میں. جو آپ کی حدیث ہے اقرأ القرآن فی کل شہر یا فی کل 40 یوما. تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے. اور اگر سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک آیت سنیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی لکھی جائے گی بڑھا کر کے، یعنی اضافے کے ساتھ لکھی جائے گی. ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه. برکت کیا ہے؟ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے قیامت کی روشنی روشنی ہوگی. پل صراط پہ روشنی ہوگی جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اللہ قبر میں روشنی ہوگی. نہیں ہے جو حدیث ہے یوتا الرجل من قبل راس دفعت التلاوہ. یہ قرآن پڑھو نا بھائی، غور کرو نا. قبر میں عذاب آئے گا سر کی طرف سے، تو جو آپ نے قرآن کو پڑھا ہے سمجھا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت اس عذاب کو روک دے گی. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةَ. دائیں اور بائیں کی طرف سے عذاب آئے گا تو جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ عذاب کو دور کر دے گا. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلِهِ دَفَعَهُ مَشْيُ إِلَى الْمَسَاجِدِ. اور جو آپ پیدل شریف آتے ہیں، گھر سے مسجد چل کے آتے ہیں، تو مسجد کی طرف چلنا یہ عذاب کو دور کر دے گا. پاؤں کی طرف عذاب آئے گا تو یہ مسجد کی طرف چلنا اسے دور کر دے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ قرآن برکت ہے پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ لیدبروا آیاتہ، کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی دماغی اور فکری صلاحیت کو دوبالا کر دے گا. دنیا کا سب سے بڑا ذہین اور فتین اور علم اور فن کا مالک وہ ہوگا جو قرآن زیادہ پڑھے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ہے نا. تو اس سے اہل علم نے استنباط کیا کہ قرآن جس قدر پڑھیں گے اسی قدر تھنکنگ پاور میں اضافہ ہوگا، عقل میں اضافہ ہوگا، بالغی پیدا ہوگی. اس لیے امام قرطبی بہت بڑے امام ہیں، مفسر ہیں، کہتے ہیں من قرأ القرآن متع بعقلی وان بلغ 100 سنہ. اگر جو قرآنی ماحول میں زندگی گزارے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس پر تدبر کرے گا، 100 سال عمر ہونے کے بعد بھی اس کی عقل بالکل محفوظ رہے گی. عقل سے فائدہ، یعنی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اس کی عقل صحیح رہے گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر کون ہوتے تھے، کن سے مشورہ لیتے تھے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث كان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان ام شبانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لیتے تھے قاری قرآن سے، جو قرآن کے بڑے قاری ہوتے تھے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اللہ ان کی فکر کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ان کو صحیح اور درست رائے
کے اوپر قائم رکھتا ہے. دنیا دار لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہو تم اس سے اعراض کرو، ان سے مشورہ مت لو، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو خواہشات کا غلام ہے آپ اسے اعراض کرو، ان سے مشورہ مت لو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کن سے مشورہ لیتے تھے؟ قرائے کرام سے مشورہ لیتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی دماغ کی، ان کی عقل کی، ان کی فکری حفاظت کی ہے. جس قدر قرآن پڑھیں گے اسی قدر آپ کی باتوں میں اعتدال ہوگا، وسطیت ہوگی، وزن پیدا ہوگا، اور اس کے اندر اثر انگیزی اور دل پذیری ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اللہ اکبر. اس لیے عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں ان اصحاب العقول من اصحاب القرآن، جو قرآن پڑھنے والے لوگ وہی عقل مند ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا جو قرآن کے قاری ہیں اور جتنا قرآن وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اور یہ ابن عباس وہ مفسر ہیں جن کے بارے میں تمام امت کا اتفاق، حبر الامہ و ترجمان القرآن، امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کی تفسیر کے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے مختلف اوقات میں دعائیں کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کأنہ ينظر الی الغیب من ستر رقیق، ایک پردہ ہے، باریک پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے بڑے بڑے خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، ہیرے جواہرات، ہر آدمی کو نظر نہیں آتا. لیکن ابن عباس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، پردے کے پیچھے جو علم کے جو خزانے ہیں، علم و حکمت کے جو خزانے ہیں، ابن عباس قرآن کریم سے وہ علمی خزانے، وہ ہیرے جواہرات، موتیاں نکال کر امت کے سامنے لاتے ہیں. اتنا گہرا علم ہے، بہت دقیق استنباط ہے، حیرت زدہ رہ جائیے گا ابن عباس کے استنباط پر. کہا کہ اللہ کا یہ فرمان الا الذین آمنوا، اوپر سے بڑھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے انسان لام قسم ہے نا، جواب قسم ہے، قسم محذوف ہے، یعنی میرے جلال اور میری بزرگی کی قسم نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں، اچھے سچے ڈھانچے میں پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا سب سے نچلے طبقے میں، یا تو بد کرداری کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دیا یا بڑھاپے کا شکار کر دیا. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ممنون غیر مقطوع، جو ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرے گا اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آمنو کی تفسیر تلاوت سے کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی گفتگو اگر کی جائے تو شاید گفتگو طویل ہو جائے، کیونکہ ایمان بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتا، تلاوت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حزابرا فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن فازددنا بایمانا. ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا، ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی. لیکن بعد والے قرآن کو سیکھیں گے، ایمان بعد میں سیکھیں گے، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بہت کم فائدہ ہوگا. تو ابن عباس نے کہا الا الذین آمنوا کا معنی الا الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا. یعنی من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، زندگی کے لاسٹ اسٹیج میں اللہ ان کو ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں پھر سبحان اللہ، جتنے بڑے بڑے قاری گزرے ہیں ان کی عمریں، کسی کی عمر 95 سال، کسی کی عمر 90 سال، کسی کی عمر 132 سال، کسی کی عمر 127 سال ہے. ان میں سے چند نادر نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. 10 بڑے قراء ہیں، یا 7 قراء ہی کو لے لیجیے، قراء 7 اور ان کے تلامذہ. نافع المدنی کے بارے میں آتا ہے ان کی عمر تھی 99 سال، قالی ان کی عمر تھی 100 سال، ورش کی عمر تھی 87 سال، کہیں کہیں ذکر کر رہا ہوں. بسی کی عمر تھی 132 سال، 132 سال کی عمر تھی بھائی، 132 سال. حفص کی عمر 90 سال تھی، اور عاصم جن کی قرأت ہم کر رہے ہیں حفص عاصم، ان کی عمر 107 107. اللہ اکبر. اور سوید بن غفلہ جو امام احمد بن حنبل
کے بعد آئے، بڑے قاری تھے، 127 سال اور بعض 128 سال کی عمر تھی۔ اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی قرآن کی برکت سے کہ ہر 3 دن میں تراویح میں قرآن ختم کرتے تھے، اور اس وقت بھی جسمانی اور روحانی اتنی قوت تھی کہ انہوں نے باقرہ عورت سے شادی کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے صرف علم کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جسم کا بھی فائدہ ہوتا ہے، روح کا بھی فائدہ ہوتا ہے، روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ کہاں کہاں لے جاؤں، ہمارے استاد جو قاری بشیر صدیق آج کل نہیں پڑھا رہے ہیں، بیمار ہیں، اور انہوں نے کم سے کم 50 سال قرآن پڑھایا ہوگا مسجد نبوی میں، اور خاص طور علی جابر رحمہ اللہ کے استاد عبد المحسن علی قاسم کے استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو جنگل میں بھی لے کے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تمہیں محتاج نہیں بنائے گا۔ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے کو میں نے زندگی میں کبھی بھوکا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازتا ہے، بہت ساری برکتوں سے نوازتا ہے، اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو سعودیہ کی شہریت عطا فرمائی۔ اسی قرآن کی برکت سے کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سال قاری عبد الباسط خلیل حسری کے ساتھ ایک اسٹیج پر قرات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قرآن کی برکت سے دنیا کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، دنیا کے سارے علوم حل ہوتے ہیں۔ اس کو لکھ لیجئے، جن جن لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اہمیت دی اسکول اور کالج میں، ان کے بچے ٹاپر ہو رہے ہیں۔ میں سب دیکھ کے آیا ہوں کرناٹک میں دیکھ کے آیا ہوں اسکولوں میں دیکھ کے آیا ہوں، کیونکہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے اپنے واقعات بیان کرنے کی، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ میں آپ کو سنت سے اس کو ثابت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ، آپ خود قرآنی ماحول میں غور و فکر کرو، اور گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ڈپریشن، یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں سب ختم ہو جائیں گے، سکون والا ماحول ہوگا۔ مثال کے طور پر زید بن ثابت کے بارے میں امام ابو داؤد نے حسن سند سے روایت نقل کی۔ ان کے چاچا تھے خارجہ بن زید، کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ، اب یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کو اپنا خادم بنا لیجیے، قرآن کی وجہ سے خادم بنائیے۔ کہا علم ہے کہ میرے قرآن ہے؟ کہا نعم احفظ سورہ فلاں و فلاں، میں نے فلاں سورت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا ذہین ہے، کہا کہ جب قرآن آتا تمہیں ہے تو قرآن کی عربی تو آتی ہے، تو اب جا کے تم یہودیوں سے بھی سیکھو علم۔ حدیث بالکل صحیح ہے، اتھینٹک روایت، علامہ البانی اس کو حسن کہتے ہیں۔ تعلم لی کتاب یہود، یہودیوں کی کتاب سیکھو، یعنی یہودیوں کی زبان سیکھو۔ اور بھی روایت ہے، یعنی یہودیوں کی زبان کیا تھی؟ عبرانی زبان تھی توریت کی، اور انجیل کی زبان سریانی تھی۔ دونوں روایت ہیں، عبرانی زبان سیکھنے کے لیے اور سریانی زبان، دونوں کے لیے حضرت زید بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ یہ قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن پہ غور و فکر کی برکت تھی کہ دنیا میں اتنا ذہین طالب علم، اتنا ٹاپر طالب علم نہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ فما مرت علی 15 یوما حتی حذقتها۔ سبحان اللہ، 15 دن کے اندر میں بہت بڑا ماہر بن گیا ہے، اسکالر بن گیا، میں ان سے بھی زیادہ پختہ بن گیا ان کی زبان میں۔ کس کی برکت ہے؟ ہمارے بعض دوست جنہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں میں نے سفر نہ کیا ہو، شاید کوئی ایسی یونیورسٹی نہ ہو جہاں میں گیا نہ ہوں، اور سب سے بڑا ریسرچ انہوں نے قرآن پہ کیا۔ کہا پوری زندگی کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں، اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی عربی سکھاؤ، اس کے بعد سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا، سب خیر حاصل ہو جائے گا، ساری بھلائی حاصل ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیم اور تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے مقام کو سمجھیں، ورنہ جیسے لوگ اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، سمجھنا چھوڑ دیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ سینوں سے قرآن اٹھا لے گا، اور قرآن کے جتنے حروف ہوں گے اللہ مصحف سے قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا، نہیں اٹھائے گا۔ حذیفہ والی حدیث ہے یا نہیں؟ سلسلہ الحدیث ہے، یہ حدیث نمبر 87۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة مظلمة فلا يبقى في الأرض من آية فبقي الشيخ الكبير والعجوز ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الملة كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها الله أكبر۔ جب لوگ قرآن اس کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کی تعلیم چھوڑ دیں گے، ان کے درمیان اور چوپایوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، چوپائی کی زندگی گزاریں گے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، حج کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ نماز سے دور ہوں گے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ سے دور ہو جائیں گے، حج سے دور ہو جائیں گے۔
اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی لا الہ عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح الترغیب میں بھی ہے. دوسری روایت جو میں پیش کر رہا ہوں, کیا ہے روایت؟ کہا ان اول ما ينزع هذه الامه الامانه, اس امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے. لوگ امانت میں خیانت کریں گے. وآخر ما يبقى الصلاة, اور آخر تک جو چیز باقی رہے گی وہ نماز ہے. وَلَيُصَلِّيَنَّ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُمْ, لوگ نماز تو پڑھیں گے لیکن اٹھا پٹک والی نماز پڑھیں گے, بے روح نماز پڑھیں گے, دین نہیں ہوگا, ایسے ہی نماز پڑھ لیں گے. اور کہا یہ کب ہوگا؟ جب لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے. وَلَيُنْزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ, قرآن کو کھینچ لیا جائے گا تمہارے درمیان سے, سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا, حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن اٹھا لیا جائے گا بوڑھے ضعیف لوگ رہ جائیں گے اور کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادے کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ, اس لیے آئیے اس کی طرف. ورنہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا دنیا میں بھی, قبر میں بھی, موت کے وقت بھی, قیامت کے بھی. یہ آپ کے خلاف حجت بنے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. امام ابن قیم کہتے ہیں, بلکہ امام ابن تیمیہ, جس نے قرآن کو نہیں پڑھا, دنیا کی دوسری کتابوں کو پڑھا, اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. جس نے قرآن کو پڑھا نہیں سمجھا, برکت کی کتاب سمجھا, صرف حروف پر محنت کی, الفاظ پہ محنت کی, معنی پہ محنت نہیں کی, اس نے بھی قرآن کو چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی شکایت کریں گے. اور جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا, اس نے بھی قرآن کو چھوڑا. جس نے قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں دوسری تعلیمات سے روشنی حاصل کی, شفا حاصل کی, اس نے بھی قرآن کو چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف بھی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور قرآن کریم کو اگر چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جس طرح قرآن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے, جیسا حدیث ابی امامہ ہے اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, قرآن پڑھو کہ قرآن اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن. ساتھی کا پڑھنا نہیں, پڑھنا بھی, سمجھنا بھی, اس پر عمل بھی کرنا. اس لیے آپ نے اقرؤوا الزہراوین اے منیرتین, سورۃ البقرہ وال عمران, دو روشن سورتوں کو پڑھو, سورہ بقرہ وال عمران کو. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ پورے سورہ بقرہ اور آل عمران, یہ دو روشن سورتیں بدریوں کے سائے کی شکل میں, یہ چڑیے کے جھنڈ کی شکل میں حاضر ہوں گی اور اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گی. اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو, اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ, اس کے پڑھنے میں برکت ہے, وترکہ حسرہ, اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے. ولا یستطیع البطل, دنیا کے سارے جادوگر سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر غالب نہیں آ سکتے, یا جادوگر سورہ بقرہ مکمل پڑھ نہیں سکتا. دونوں تفسیر ہے. تو یہ فضیلت ہے, لیکن اگر ہم نے اس سے اعراض کیا تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, قرآن سے اعراض کریں گے, ذکر سے مراد قرآن پہلے نمبر پر. تو اس کی تفسیر امام ابن کثیر نے کی ضيق صدره ضيق حرج وإن تنعم ظاهر ولبس ما شاء وسكن ما شاء وأكل ما شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين فهو في قلق وحيرة وضنك. اللہ اکبر. قرآن کو چھوڑو گے اللہ سینہ تنگ کر دے گا. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام, اللہ تعالیٰ جس کے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن كان ميتا فأحييناه أحييناه بالإيمان, أحييناه بالإيمان. ابن عباس کی تفسیر ہے. مردہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کا دل زندہ ہے, جو قرآن نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ مردہ تھا, ہم نے ایمان کے ذریعے اس کے دل کو زندہ کر دیا. بالایمان والقرآن, ایمان اور قرآن سے اس کے دل کو زندہ کیا. وجعلنا له نورا, اور اس کو قرآن کی روشنی دی جس میں وہ چلتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم نے اور آپ نے قرآن سے اعراض کیا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ سینہ تنگ ہو جائے گا. چاہے دنیا کا سب سے بہترین لباس پہنے, دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ میں رہیں, اور دنیا کا سب سے اچھا کھانا کھائیں. وہ عدنان نامی شخص جو اگر بریک فاسٹ لندن میں کرتا تھا نا, امریکہ میں لنچ کرتا تھا,
اور ڈنر جاپان میں کرتا تھا. 2017 میں انتقال ہوا اس کا. اپنی بیٹی کو جب چاکلیٹ دینا ہوا تو اس نے اپنے ملک سے پلین بھیج دیا. کہاں؟ یہ روسیہ بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے کیسی ذلت کی موت دی. غربا اور مساکین کے اوپر ظلم کرتا تھا, کہتا تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر ان کی خدمت فرض نہیں کی ہے. اللہ نے کیسی ذلت کی موت دی. دنیا کی ساری نعمتیں چھن گئی ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا. تو یہ آپ غور کر لیجئے, قرآن سے جو اعراض کرے گا اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دے گا. ایک نمبر 2, وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا. دل بھی اندھا ہوگا اور آنکھ بھی اندھی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, امام ابن کثیر نے تفسیر کی, قرآن کو اگر نہیں پڑھیں گے, نہیں سمجھیں گے, دوسرے علوم کو اہمیت دیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر تنگ ہو جائے گی. حتیٰ یضیق علی قبر, قبر اس کی تنگ ہو جائے گی. ادھر کی پسلی ادھر, ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی, قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ, جب اندھا وہ ہو کر اٹھے گا تو کہے گا اللہ میں تو آنکھ والا تھا, تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا, ہماری آیتیں تمہارے پاس گئیں, وکذالک الیوم تنسی, تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا اس لیے تمہیں بھلا دیا گیا. تو یہ ساری باتیں بکھری ہوئی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اب چند منٹ میں مرکز گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن فہمی کیوں اور کیسے. قرآن فہمی کیوں اور کیسے. کیوں کا جواب تو آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, زندگی کی کتاب ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت کی کتاب ہے. حضرت علی والی روایت آپ نے سنی ہوگی, جس کو گرچہ علامہ البانی نے ضعیف کہا, لیکن کہا ضعیف السند ولکنہ جمیل المعنی, سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کے معنی کی تائید ہوتی ہے مختلف طرق سے. قرآن کی صفت اللہ نے کہا تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء, اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, ہر مسئلہ قیامت تک جو بھی ہے اس میں موجود ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں دثر القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین, قرآن پر غور و فکر کرو, اس میں اولین اور آخرین کا سارا علم موجود ہے, کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے. اللہ اکبر. تفسیر تبیانا لکل شیء, اللہ اکبر. اس لیے اس قرآن سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے, قرآن سے برکت کیسے حاصل کی جائے, تو اس کا جواب اللہ نے دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, اس کے بعد ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن کو ہم نے کتاب دی ہے, اس سے پہلے اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے, ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا ہے, اور انہوں نے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو جادوگری کی بیماری میں ڈال دیا, جادوگروں کو اللہ نے مسلط کر دیا. کافر ہوئے نا, جیسے آج مسلمان قرآن کو چھوڑ دیے تو جادوگر ان پر مسلط, جادوگری ان کے گھروں میں آ گئی, شیطان ان پر مسلط ہو گیا, اور ان جادو اور شیطان کو ہٹانے کے لیے اللہ نے انسانی شیطانوں کو مسلط کیا. ان عاملوں کو, ان جاہلوں کو, ان بہروپیوں کو, ان چمتکار لوگوں کو اللہ نے مسلط کیا, جو پیسہ بھی لیتے ہیں, ایمان بھی لوٹتے ہیں اور کہیں کہیں عزت بھی لوٹتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو, اسی آیت پہ غور کر لیجیے بس, اور سلف کی تفسیر دیکھ لیجیے, سارے مضمون کا خلاصہ ہے اس میں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا معنی کیا ہوا, ذرا جلدی جلدی بولیے تو. کھانا بھی ریڈی میڈ, پانی بھی ریڈی میڈ, تدبر. چلیے ماشاءاللہ, ایک معنی تو وہ ہوا تدبر, غور و فکر کرنا. دوسرا عمل کرنا, جزاک اللہ. تیسرا دوسروں تک پہنچنا, احسن. اس کے بعد جی جزاک اللہ. سلف کی جو تفسیر ہے اس میں پہلے نمبر پر تلاوت کا معنی ابن عباس نے بتایا اتباع, کیا کرنا, عمل کرنا. صحیح کہا. کس نے کہا عمل کہا, کس نے بولا؟ سلف کی تفسیر. بارک اللہ فیک. حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور اکرمہ وغیرہ کی تفسیر ہے تلاوت کی تفسیر, یعملون بہ کحق عملی, سمجھ رہے ہیں نا, یتبعونہ کحق اتباع. اور ابن عباس نے ایک مثال دی ہے, تلو الناقہ, اونٹنی کو دیکھا ہے, اونٹنی کو ہم ریاض میں صحرا میں گئے ہیں بہت دور تک, اور دیکھا ہے اونٹنی اپنے بچے کی کس طرح جو حفاظت کرتی ہے اور کس طرح روتی ہے. تو جہاں اونٹنی کا جہاں پاؤں پڑتا ہے اس کے بچے کا بھی وہیں پہ پاؤں پڑتا ہے. تلو الناقہ اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے نقش قدم پر چل رہا ہو, اگر ادھر ادھر گیا تو بھٹک گیا.
تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تلاوت کا معنی آتا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم سورج کی اور اس کی چمک کی، اور قسم چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ سورج کا جانا چاند کے آنے کی تمہید ہے۔ سورج کا غروب جب ہوتا ہے تو چاند کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد فوراً سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن کو پڑھے اور نہیں سمجھے گا اور نہیں عمل کرے گا، وہ قرات ہو سکتا ہے لیکن تلاوت نہیں ہو سکتی۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، یہاں تلاوت کی گئی تو کہا اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو، 10 وصیتیں اللہ نے کی ہے۔ تو تلاوت کے ایک معنی عمل کرنا، تلاوت کا معنی اتباع کرنا، اور تلاوت کا معنی پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ تلاوت کے اندر جو ہے یشترک فیہ اللسان والقلب والعقل، تلاوت کے اندر زبان اور عقل، اور یشترک فیہ اللسان والعقل، عقل اور دل تینوں کا دخل ہے۔ زبان سے الفاظ کو صحیح طور سے پڑھا جائے، الحمد اور الحمد کا فرق، انعمت اور انعمت کا فرق، لذین اور لذین کا فرق، غیر المغضوب اور مغضوب کا فرق، وللضالین اور وللضالین کا فرق، یعنی صحیح پڑھا جائے نمبر 1 اور اگر نہیں صحیح پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بخاری کی حدیث لیس منا من لم یتغن بالقرآن، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کو تغنی سے نہیں پڑھا، یعنی قاعدے اور حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ظاہر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے عقل کا تعلق کیا ہے؟ سمجھنے سے، اس کو سمجھیں، اور قلب کا تعلق ہے کہ نصیحت حاصل کرے، یعنی ان کو نصیحت بھی حاصل کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور صحیح پڑھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا اولئک یؤمنون، وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھتا ہو سمجھتا نہیں ہو، سمجھتا عمل نہیں کرتا ہو، وہ اس کا ایمان قرآن پر مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان ناقص ہے، ایمان ناقص ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اوپر صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ كان اثنان من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر وخاصة التواصي بالحق والتواصي بالصبر۔ جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہ کرے۔ اور ان میں جو اللہ نے ہدایت دی ہے ایمان یعنی علم کی روشنی میں اپنے ایمان کو درست کریں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، اور علم اور عمل کے ساتھ دعوت دے، صبر بھی کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے۔ لہذا قرآن پڑھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق قرآن کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ اور صحابہ اور سلف کا منہج کیا تھا قرآن پڑھنے کا؟ یہ تو آپ کو پتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، صرف اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ لمبا مضمون ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، اس کو یاد رکھیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سلف کا منہج ہونا چاہیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے، اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تفسیر۔ اب اس کے اندر ایک لمبی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کی مثال مثال سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ صراط الذین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، اور ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کہیں گے، اللہ نے خود اس کے بعد والی آیت میں تفسیر کر دی ہے، القارعہ، اس کے بعد وما ادراک یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس کی تفسیر ہو گئی نا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود تفسیر اللہ نے کر دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والارض بعد ذلک دحاہا، والارض بعد ذلك دحاها، وہ آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك، اللہ نے آسمان کی چھت کو کیا کیا؟ اونچا کر دیا، اور رات کو اللہ نے ڈھانک دیا اور اس کی روشنی کو چمکایا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ نے گاڑ دیا۔ تو جو لوگ دحیہ کی تفسیر کس سے کرتے ہیں؟ گیند سے، وہ غلط تفسیر ہے، تفسیر بالرائے ہے، وہ
تفسیر بالرائے المذموم ہے وہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے بچھا دیا، جبکہ کہیں بعض آیات میں اللہ نے کہا زمین کی پیدائش پہلے ہوئی اور آسمان کی بعد ہوئی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا۔ تو ابن عباس نے تفسیر یہ کی ہے، ذرا غور سے سنیے، زمین کی پیدائش پہلے ہوئی اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا، لیکن پیدائش کے اعتبار سے زمین پہلے ہے، لیکن زمین کے اوپر جو معدنیات ہیں اور اس کے جو خزانے ہیں اور اس کے پہاڑوں کو جو گاڑنے کا تعلق ہے، یہ آسمان کے بعد ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو پیدائش کے اعتبار سے زمین پہلے ہے۔ بلکہ ایک بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ جو سورہ ہے انبیاء کی جو آیت ہے، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، رتقا کا معنی ملتصقتین، آسمان و زمین دونوں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھاڑ دیا۔ اب ایک آدمی گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے ابن عمر کے پاس، کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کتنا احتیاط کرتے ہیں، ہم ہوتے تو لغت دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں، کہا جاؤ ابن عباس کے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اور ابن عباس کیا جواب دیتا ہم کو بتانا۔ تو ابن عباس نے تفسیر کی کہ کانتا رتقا ملتصقتین، زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پھاڑ دیا، آسمان کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا اور زمین کو نیچے گاڑ دیا، آسمان کو اوپر اٹھا دیا تو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اور زمین کو نیچے گاڑ دیا تو اللہ نے اسے پودے نکالے۔ یہ تفسیر کیا ابن عباس نے، کیا کہا کہ ابن عباس نے تو اسی تفسیر کیا، کہا ہاں ما یعجبنی جرأت ابن عباس، مجھے ابن عباس جو قرآن میں اتنی جلدی جو کلام کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ابن عباس کیوں جلدی تفسیر کرتا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اوتی علما، اس کو بہت بڑا علم دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، جیسے اللہ نے کہا والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو اللہ نے بچھایا، کس طرح بچھایا؟ گیند نہیں بنایا، یہ کیا کہتے ہیں کہ انڈا نہیں بنایا، نعوذ باللہ، یہ تفسیر نہیں ہے سلف کے یہاں۔ اگر آپ لوگوں کو بہت علمی شوق ہے تو اب اضواء البیان پڑھ لیجئے، بہت تفصیل ہے اس موضوع پر، اللہ تعالیٰ چھوٹا طالب علم بنا کر کے رکھے۔ تو صحیح بات ہے کہ سارے مفسرین آ کے یہیں پر رکے، کہا کہ یہ ساری تفسیر عقلی تفسیر ہے، قرآن خود تفسیر کر رہا ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو کیسے بچھایا اللہ نے؟ اخرج منها ماءها، اللہ نے اس سے پانی نکال دیا، چارہ نکال دیا، زمین کو اللہ نے رہائش کے قابل بنا دیا۔ اللہ اکبر! تو قرآن کی تفسیر قرآن سے خود ہو گئی۔ اللہ نے کہا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، بس سمپل دے رہا ہوں تھوڑا سا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے زمین کی ساری مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری مخلوق میں مومن اور کافر بھی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا سورہ مومن کے اندر، سورہ غافر میں، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کافروں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، ان کے لیے مکمل امن و شانتی ہے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفسیر قرآن سے خود اللہ کے نبی نے فرمائی، بخاری شریف کتاب العلم میں روایت موجود ہے کہ یہاں ظلم سے مراد اما سمعتم قول العبد الصالح، نیک بندے حضرت لقمان حکیم کی بات نہیں سنی جو اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور قرآن کی تفسیر حدیث سے، ایسی بے شمار مثالیں ہیں قرآن کی تفسیر حدیث سے، یعنی جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس کی تفسیر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کی ہے کہ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، بات ہے قیامت کے دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس کی حدیث ہے نا موجود، مما تواتر حدیث من کذب، ہاں پڑھو جی بچے، مما تواتر حدیث من کذب من بنا للہ بیتا واحتسب رؤیت شفاعت والحوض ومسح خفین وہدی بعض، یعنی حدیث متواترہ ہے، رؤیت باری کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جریر بن عبداللہ اور حضرت ابو بکر صدیق اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ، یعنی متواتر حدیث ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم ان لا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس طرح 14ویں کے چاند کو صاف و شفاف دیکھتے ہو اسی طرح جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ ناظرۃ الی رب ناظرہ، قیامت کے دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟
اس لیے اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط کیا ہے اللہ کے دیدار کے لیے؟ 2 نمازوں کی خاص حفاظت کرو، ایک سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور دوسری سورج نکلنے سے ڈوبنے سے، یعنی فجر اور عصر کی جماعت کا اہتمام کرو، اللہ کا دیدار ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ موضوع کو کبھی بعد میں دیکھیں گے، یعنی نترک هذا الموضوع۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ اب یہ اللہ کے نبی کی تفسیر ہے، اور مجاہد اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر ابن عباس سے 3 بار سیکھی۔ ہر آیت پر رکتے تھے، سوال کرتے تھے۔ عرضت المصحف علی ابن عباس اوقف عند کل آیہ واسأل عنہا، ہر آیت پر میں رکتا تھا اور ابن عباس سے سوال کرتا تھا۔ بہت ساری روایتیں ابن ابی ملیکہ کی کس کی مطلب اب اس سمندر میں غوطہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجاہد تابعین میں 1 نمبر کے مفسر تھے، یہاں تک کہ سفیان ثوری نے کہا اذا جاءك التفسير على المجاهد فحسبك به، اگر مجاہد کی تفسیر آ جائے تو تمہارے لیے کافی ہے، لیکن وہ بھی انسان تھے۔ تو یہاں پر ان کی تفسیر کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، ناظرۃ سے مراد الرؤیۃ باری ہے، اور وہ مجاہد تفسیر کہتے ہیں کہ سے مراد انتظار ہے، یعنی کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس لیے حضرت امام ابن کثیر نے کہا کہ امام مجاہد نے سلف اور خلف کی مخالفت کی، یہاں پر ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل موجود ہے۔ جب اتنے بڑے عالم کی تفسیر کو ہم چھوڑ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو پھر جو آج جو مارکیٹ میں بڑی بڑی تفسیریں آ گئی ہیں، عقلی تفسیریں، منطقی تفسیریں، تفسیر بالرائے کے جو مظاہر ہیں، صبح میں آدمی جو قرآن و سنت پہ آتا ہے اور عصر میں مفتی ہو جا رہا ہے، مغرب میں مفسر بن جا رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر مفسر قرآن بن جا رہے ہیں۔ بندر نچانے سے قلندر ہو نہیں سکتا اور تسبیح کھٹکھٹانے سے پیغمبر ہو نہیں سکتا۔ کبھی آج تک اس بیوقوف نادان کو میں نے ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مفسر بن گیا۔ ظالموں، شرم آنی چاہیے تجھے۔ یہاں ابو بکر صدیق کے بارے میں حدیث ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالِمًا، امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام کس کو بنایا؟ 17 نمازیں کس نے پڑھائی؟ ان کی امامت پر اس کے باوجود کہتے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت قولا فی کتاب اللہ فیما لا اعلم، کون آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا، کون سی زمین میرے بوجھ کو برداشت کرے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ ابا کا معنی پوچھا گیا، ابا کا معنی ایک چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ سوکھی گھاس ہے نا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم تھا کہ سوکھی گھاس ہے؟ واللہ کیسے یہ تصور کر سکتے ہو؟ لیکن چونکہ یہ تفسیر انہوں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی تھی، نہیں سمجھا۔ اس لیے حضرت عمر کی ایک روایت ہے، ابھی میں نے بعض جگہوں پہ پڑھا ہے، ابھی مرجع ملا نہیں ہے، میں اس لیے بولتا ہوں کہ سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ابن عباس کی روایت موجود ہے اس بارے میں، اور اسی سعید بن جبیر کی روایت ہے اور بھی لوگوں کی کہ اس کے 8 دن کے بعد انتقال ہو گیا یا 21 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے 9 دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا وَمَا عَلِمْنَا تَأْوِيلَهُ، اور ہم نے اللہ کے نبی سے اس کی تفسیر نہیں سنی۔ کس درجہ احتیاط کرتے تھے جی! عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ آیت آ گئی او یاخذہم علی تخوف، او یاخذہم علی تخوف، اللہ خوف دلا کر کے دشمنوں کو خوف دلا کر پکڑ لے گا۔ لیکن یہاں وہ معنی نہیں تھا، کوئی اور تفسیر تھی۔ تخوف کا معنی عام خوف نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا ان ھذا لہو التکلف یا عمر، اے عمر یہ تکلف ہے، ہمت مت کرو۔ پھر ایک دیہاتی نے آ کے بتایا یہ تخوف کا معنی عام خوف نہیں، تخوف معنی تنقص، اللہ آہستہ آہستہ نعمتوں میں کمی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو خوف دلا کر ہلاک کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی تفسیر معلوم ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ابن عباس پر غور کرو نہیں، ابن عباس سے بڑا دنیا میں کوئی مفسر ہے ہی نہیں انبیاء کے بعد، یہ اتفاق ہے۔ لیکن کہتے ہیں فاطر السماوات کا معنی ہم کو معلوم نہیں تھا، فاطر السماوات کا معنی ہم کو معلوم حتی اتانی اعرابیان یختصمان فی البئر، ٹھیک ہے، احدهما قال انا فطرتها والآخر قال انا ابتدأتها۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ کہا کہ فاطر السماوات کا معنی ہم کو نہیں معلوم، 2 دیہاتی آئے اپنا جھگڑا لے کر کنویں کے بارے میں، ایک نے کہا کہ انا فطرتها، میں نے اس کو پھاڑا ہے، اور دوسرے نے کہا لا لا انا ابتدأتها، میں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ دوسرے نے فطرتها پڑھا اور دوسرے نے، پہلے نے فطرتها پڑھا، دوسرے نے تفسیر کی۔ فطرتها کا معنی بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی سابق نمونے کے پہلی مرتبہ کسی چیز کو پھاڑنا یا کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ
فاطر کا معنی ہے، ابن عباس کہتے ہیں جب تک یہ دیہاتی نہیں آئے تھے ہم کو اس کا معنی نہیں معلوم تھا۔ تو یہ سلف اس درجہ احتیاط کرتے تھے اور ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے، اور ہر آدمی مکمل اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا تو کیسے ہوگا؟ لہذا علم کے لیے محنت ضروری ہے۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد، آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت تو بس ساری کتاب ایک جاہل دھوکے پی جاتا۔ امام شافعی کہتے ہیں لو کان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاہل، یعنی اگر تمنا اور آرزوؤں سے علم حاصل ہوتا تو روئے زمین میں کوئی جاہل نہیں رہتا۔ محنت و مشقت کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5275 حدیثیں یاد ہوئی، اور بھی اللہ کے نبی نے دعا کی، اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور یہاں جناب عالی ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں ایک بزرگ کا واقعہ جو بہت مشہور ہے، اور یہ میں نے خبر متواتر ہے، یعنی یہ اتنی کثرت سے میں نے سنا ہے کہ اس کی سند گنی جائے تو سینکڑوں میں ہوگی، کہ ہوٹل کے اندر کھانا ختم ہو گیا اور ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں ایک بزرگ عالم کے پاس مہمان آئے، تو انہوں نے اپنے طالب علم کو بھیجا کہ ہوٹل سے کھانا لاؤ۔ ہوٹل والے نے کہا کھانا ختم ہو چکا ہے، لیکن ہوٹل والے نے تھوڑا سا کھانا جو بچا تھا لا کے دیا، مہمان کو کھلا کر حضرت نے مہمان کو سلا دیا۔ اس کے بعد میں ہوٹل والے کو بلایا، کہا کہ تم نے میری عزت بچا دی، کیا مانگنا ہے مانگ لو۔ نعوذ باللہ، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا حضرت میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں؟ کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا حضرت جو آپ ہیں وہ میں ہو جاؤں، جو میں ہوں وہ آپ ہو جائیں، یعنی آپ کی جو شکل و صورت ہے اور آپ کے سینے میں جو نور ہے وہ سب ہمارے اندر آ جائے۔ تو اس ہوٹل والے کو حضرت نے سینے سے لگایا اور چند منٹ کے بعد چھوڑا تو ہوٹل والا ٹوٹل کیا ہو گیا؟ حضرت بن گیا۔ یہ واقعہ خبر مشہور نہیں، متواتر ہے، میں نے بڑے بڑے کبار علماء کے سامنے سنا ہے، جن کے زہد تقوی کی قسم کھائی جاتی۔ ہوٹل والا ٹوٹل کیا ہو گیا؟ حضرت بن گیا، یعنی ان کی شکل بھی ہو گئی اور ان کا سارا علم سینے میں آ گیا۔ باپ کی شکل بیٹے سے نہیں ملتی ہے، بیٹے کی شکل باپ سے نہیں ملتی۔ یہ تو قرآن کی تقسیم ہے۔ ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنت، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، بھائی بھائی کی شکل سے نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے نہیں؟ تو میرے بھائی یہ سب قرآن و سنت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا محنت کے ذریعے علم حاصل کیجیے، جس طرح سلف صالح محنت کرتے تھے۔ اور ابن عباس کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک انصاری انہیں کہتے تھے کہ تم اتنی کیوں محنت کرتے ہو قرآن پر اور صحابہ کے فتاوے کو جاننے کے لیے؟ ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ابن عباس تم سے تھوڑی نہیں کوئی فتویٰ پوچھے گا۔ ابن عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کا علم حاصل کرتے رہے، حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اور ابو بکر و عمر کے فتاوے کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے کون تھے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں ابن عباس تھے۔ لیکن چند سال نہیں گزرے کہ ابن عباس کا حلقہ لگتا تھا علم کا تا حد نگاہ۔ وہی انصاری بھائی کہنے لگے هذا الفتى اصبح عقل منی، اتنا نہ محنت کیا ابن عباس نے، یہ چھوٹا بچہ جو ہے کیا ہو گیا؟ ہم سے بھی زیادہ عقل مند بن گیا۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے کے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جن کو اللہ نے علم و فقہ سے نوازا ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایسے طلبہ کو بھی جانتا ہوں جنہیں ایک دن مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا لیکن جالیات میں علم انہوں نے حاصل کیا، مشائخ کے درس میں شرکت کی۔ ہم جیسے غریبوں کو لقمہ دیتے ہیں، ہم ایک کتاب پڑھ کے آتے ہیں، وہ 10 کتاب پڑھ کے آتا ہے۔ میں بے شمار طلبہ کو جانتا ہوں، اور کچھ طلبہ میرے پاس پڑھنے بھی آتے ہیں، اگر ہم ایک لفظ بیان کرتے ہیں ایک حدیث تو اس کی تائید میں 10 حدیث وہ پیش کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات محنت سے علم حاصل کیجئے، السلف کے منہج کے مطابق۔ جس طرح قرآن و سنت پر آپ محنت کر رہے ہیں، لغت پر بھی محنت کریں، نحو صرف پر بھی محنت کریں، اور قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ صدقات اور خیرات بھی کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کی زیارت کریں، غریبوں کی مدد کریں، احتساب کریں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میری دعا ہو، قیام اللیل کے اہتمام کیجیے۔ یہ آداب تلاوت القرآن میں داخل ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبصمتہ اذا الناس يتکلمون، اللہ اکبر، وببکائہ اذا الناس فرحون۔ قرآن کے طالب علم کی شان ہونی چاہیے۔ کیا شان ہونی چاہیے؟ جب لوگ رات میں سو رہے ہوں تو اٹھ کر عبادت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، دن میں جب لوگ افطار کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں تو اس کو روزے رکھے۔ جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ رو رہا ہو،
جب لوگ خوشیوں میں ہوں تو وہ غم میں ہو امت کے حالات کو. اس لیے قرآن کی تلاوت کیجیے. اور میری خصوصی گزارش ہے کہ ہر قرآن کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے. اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن پر، 15 دن پر نہیں تو مہینے میں ختم کرے. کسی بھی صحابی سے مجھے کوئی اثر نہیں ملا کہ کسی صحابی نے ایک مہینے سے زیادہ میں قرآن ختم کیا. اس لیے بعض سلف کا قول مجھے ملا کہ جو لوگ قرآن کم پڑھتے ہیں اور دنیا کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں اور مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ ہوش میں ہیں یا جوش میں ہیں؟ اس بات کو یاد رکھیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی شکایت کریں گے، اے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور جس قدر قرآن پڑھتے رہیں گے سارے مسائل اور حالات کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے اس قرآن کے اثرات انسانی زندگی پر اور قرآن کے ذریعے شفا اور اس کے روشن ترین واقعات. انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس کے کچھ نادر نمونے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بکھری ہوئی باتیں تھیں کیونکہ میں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور نہ میں نے کچھ سوچا. میں سیدھے آپ کے پاس آ گیا. ابھی ہمارے بھائی کو معلوم ہے کہ میری بی پی ابھی 230 تھی. نہیں تھا تو کم سے کم 200 یا 190 تو ضرور ہے کیونکہ میرے سر میں بے انتہا درد رہا. لیکن جب سے ہم آپ کے پاس آئے اور یہ قرآنی مجلس میں آئے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی برکت سے سکون عطا فرمایا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ سکون ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حاملین قرآن میں شامل فرمائے اور ان خوارج کی صفت سے دور رکھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم وقراءتکم من قراءتہم یقرؤون القرآن فإن القرآن لا یجاوز حناجرہم یقرؤون القرآن. تم ان کی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. تم سے زیادہ نماز پڑھیں گے کوانٹیٹی میں، تم سے زیادہ وہ روزے رکھیں گے، تم سے زیادہ وہ قرآن پڑھیں گے. ویسے مسلم شریف کی حدیث ہے لیست صلاتکم بصلاۃ من شیء ولیس قیامکم لیست صلاتکم بصلاۃ من شیء ولیس قراءتکم بقراءۃ من شیء. تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کو کریں آپ مسلم شریف. تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا یمرقون اس اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یقتلون اہل الاسلام مسلمانوں کو قتل کریں گے ویترکون اہل الاوثان بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا شر الخلیق سب سے بدترین لوگ ہیں. کلاب النار کہا، جہنم کے کتے کہا. شر و قتلہ تحت ادیم سمارو زمین کے بدترین مقتول ہیں کہا کہ نہیں کہا. لہذا آج کے دور میں ابن مسعود کی اس روایت کو ہمیشہ سامنے رکھیے. فتنے کب پیدا ہوں گے؟ جب قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور قرآن کے سمجھنے والے. دلیل دارمی کی روایت کیف انتم اذا لبستکم فتنہ یربو فیہ الصغیر ویفنی فیہ الکبیر وتتخذ سنہ فاذا غیرت قالوا غیرت السنہ قیل متى ذلك یا ابا عبد الرحمن قال اذا كثر قراؤکم وقل فقهاؤکم وكثر امراؤکم والتمست الدنيا بعمل الاخرہ. اللہ اکبر. کیا حال ہوگا جب فتنے تمہیں گھیر لیں گے، فتنے کا لباس پہن لوگے. ہر دن فتنے ہی پیدا ہوں گے، ہر سال فتنے پیدا ہوں گے، ہر دن نئے فتنے پیدا ہوں گے. اور وہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ چھوٹا پروان چڑھ کے بڑا ہو جائے گا اور بڑا بوڑھا ہو جائے گا. اور دین کے نام پر نئے نئے طریقے اختیار کر لیے جائیں گے. بدعات و خرافات کو دین سمجھا جائے گا. حق پر چلنے والے مظلوم و مقہور ہوں گے. کہ کہا گیا کہ جب ایسے فتنوں کو ختم کیا جائے گا، سنتوں کو زندہ کیا جائے گا، بدعات کو توڑا جائے گا، تو بدعتی لوگ کہیں گے کہ اس نے دین کو بدل دیا، اس نے سنت کو بدل دیا. حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا یہ بیماری کب ہوگی، یہ بیماری کب ہوگی؟ تو کہا اذا کثر قراؤکم پڑھنے والے زیادہ ہوں گے وقل فقهاؤکم سمجھنے والے وکثر امراؤکم لیڈروں کی کمی نہیں ہوگی. لیڈروں کی کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. بیٹا کسی پارٹی میں اور بیوی، لیڈروں کی کثرت ہوگی اور امانت دار کی کمی ہو جائے گی. وتعلم لغیر الدین اور دین کے ذریعے دنیا حاصل کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث اکثر منافقی امتی قراء، میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. مجھے سب سے زیادہ ڈر خوف اپنی امت پر ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا. زبان بہت اچھی ہوگی لیکن زبان تو اچھی ہوگی دل اچھا نہیں ہوگا، فقہ اچھا نہیں ہوگا، صحابہ کا منہج نہیں ہوگا. یہ فتنے کا دور ہے. لہذا نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا
تو اس لیے قرآن حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق، ایک علماء کی مجلس میں رہنا، دو اور کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، رونما ہو، مفتی مت بنو، متقی بنو، بڑے علماء کے سامنے رکھو۔ ہر ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کا محتاج ہے، ہر انجینئر اپنے سے بڑے انجینئر کا محتاج ہے، ہر عالم اپنے سے بڑے عالم کا محتاج ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ مختار شنقیطی جیسے بڑے عالم کو دیکھتے تو عمر فلاتہ کے پاس آ کے مسائل پوچھتے تھے، اے واللہ بڑے بڑے مسائل۔ ابن باز جیسے عالم عبد الرزاق العفیفی سے مسائل پوچھتے تھے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ بدیع الدین راشدی جیسے عالم جب آتے تھے، ابن باز جیسا امام وقت ان کی موجودگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے احترام میں، اور آج ظہر میں اہل حدیث تو عصر میں مفتی ہو گئے، مغرب کے وقت تکفیری بن گئے۔ تو یہ علماء سے جڑ کے رہیے گا تو انکار حدیث کا فتنہ، جماعت المسلمین کا فتنہ، سپر سلفی کا فتنہ، اور یہ جتنے بہروپیے یہ چمتکار لوگ ہیں، ان تمام کے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جعلیات میں جو پروگرام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے سائے کو پوری امت کے لیے رحمت کا سایہ بنا دے، اور اس مملکت عربیہ سعودیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، اور اپنوں کی حماقت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جو خلل اور جو کمی اللہ سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اور یہاں تک کہ وجوہ یوم الدین ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ حالت میں اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور ابو ہریرہ کی دعا کے مطابق جنت میں جمعہ کے دن کی جو بازار لگے گی اس بازار میں ہماری آپ سے ملاقات کرائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔